ان کو لقب دے رہے ہیں. 2 بہت مشہور القابات ہیں, ٹائٹلز ہیں. وہ ایک ہے سیدۃ قریش, دا پرنس آف قریش, پرنسس آف قریش, اور دوسرا ہے طاہرہ. کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں انہیں دیے. جی 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 بالکل, کیونکہ ہم زمانہ جاہلیت کے بعد کے پیریڈ کو انشاءاللہ ایرا کو ہم بعد میں کور کریں گے, کیونکہ آپ نے جیسے کہا ہے کہ بہت یہ روحانی حسین سفر, اور آپ کے ماشاءاللہ کلمات اتنے حسین تھے جس میں آپ نے بتایا کہ یہ سفر ہم جاری رکھیں گے, اور خدیجہ کبریٰ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے. کوئی 3-4 تو ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں بتائیں گے کہ وہ لقابات, وہ نام جو آپ کو اسلام کے بعد, بعثت رسول کے بعد دیے گئے, وہ تو عجیب عالم ہے اس کا, اور بہت زیادہ آپ کے نام ہے. لیکن 2 یہ القابات, ایک طاہرہ, ایک دا پرنسس آف قریش, یہ 2 دورہ جاہلیت میں دیا گیا. آپ کو طاہرہ کیوں کہا, اس کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة لشدة عفافها. بیوٹیفل سینٹینس. دیکھیں کہ ان کو جاہل لوگوں نے خود بخود ان کی زبان مجبور ہو گئی یہ کہنے پر کہ یہ ہستی طاہرہ ہے, پاک ہے, اور قداست سے مالا مال ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ماڈسٹی, چیسٹی, عفت کی کمال اور عروج پر تھی, پیک پر تھی. لشدت نہایت سینسٹیو تھی اپنی ماڈسٹی کے بارے میں. یہاں ایک بہت بڑا لیسن اور درس ہے ہم سب کے لیے, اور تمام حوا کی بیٹیاں اور خدیجہ کی بیٹیوں کے لیے, کہ سب سے پہلا اٹیک شیطان نے جو کیا ہماری ماں پر, جناب حوا پر, وہ وہی ان کا لباس اتارنا تھا, اور آج بھی یہی ہے. تو جتنا ہم اس معاملے میں سینسٹیو رہیں, اپنی ماڈسٹی کے بارے میں کم ہے. اور طاہرہ کا لقب اتنا خوبصورت ہے کہ آج کے بعد آپ جب بھی دیکھیں, میں کہنا چاہوں گی کہ نام بہت مہم ہے. تو جب بھی جس بچی کا نام طاہرہ ہو, وہ یہ اس کو احساس کرے کہ اچھا میرا نام طاہرہ ہے, یعنی مجھے اس حیا اور عفت اور ماڈسٹی کا خیال رکھنا ہے, اور اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھنا ہے. میرے خیال میں یہ طاہرہ نامی جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان کے لیے بہت بڑا ایک الرٹ ہوگا کہ وہ جان لیں کہ ان کا نام طاہرہ ہے تو انہیں کیسی پرسنالٹی ان کی ہونی چاہیے. بالکل. لیکن آپ کی یہ بات سن کے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ زمانہ جاہلیت کے جاہلوں نے جو فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے تھے, انہوں نے جناب سیدہ کو القابات دیے, تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ کردار خدیجہ نے مجبور کیا جاہلوں کو جھکنے پر, تو دوسری جانب رسول خدا نے بھی مجبور کیا ان جاہلوں کو صادق اور امین کہنے پر. جی جی. تو یہ کردار سازی ہے جو اس زمانے میں بھی جاہلوں کو خود بخود ماتھا ٹیکنے پر مجبور کرتی تھی, گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتی تھی. ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کی, اور یہ پوائنٹ ہم اٹھائیں گے وہاں پر جب پروردگار عالم طاہر, امین اور صادق اور طاہرہ کو آپس میں ملائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ تو میرا سسپنس زیادہ بڑھا رہی ہیں, لیکن میرا جی چاہے گا یہاں پر ٹھیک ہے القابات ان کے جس طرح انہیں جن سے نوازا گیا, لیکن ان کا اپنا نام خدیجہ, اس کے بارے میں کہ عموماً یہ نام رکھا بہت جاتا ہے لیکن اس کی روح سے یا اس کے میننگ سے کوئی اتنا آشنا نہیں ہے. ایون میں خود بھی نہیں جانتی کہ خدیجہ. بہت مشکل سوال ہے اس اعتبار سے, ہے تو آسان جواب لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے, کامن نہیں یہ بات. بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ خدیجہ کا بھی ہمیں معنی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہماری بچیوں کا نام خدیجہ ہو تو ان کو بھی لطف آئے, مزہ آئے, مومنین یاد آئے, اور ساتھ ساتھ پتہ چلے یہ مطلب کیا ہے. جیسے الحمدللہ مجھے جب میرے والدین نے اتنی معرفت اور علم دی اور مجھے خود پتہ چلا کہ جی میرا نام رازیہ ہے, رازیہ کا مطلب کیا ہے اور کیوں رکھا گیا اور کس ہستی کا یہ لقب تھا اور مجھے ان سے منسوب کر دیا گیا ہے, تو میں اپنے اندر وہ بزرگی احساس کرتی کہ اچھا اتنی عظیم ہستی کا نام میرا نام ہے تو مجھے بھی اتنا عظیم بننا ہے. تو رازیہ جیسے قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے, مجھے پتا ہے تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. 4 مرتبہ میرا نام قرآن میں آیا ہے, اس کا مطلب ہے وہ انسان جو کہ خود خوش رہے لوگوں سے بھی, اور اس کے اعمال ایسے کہ سب سے مہم یہ کہ خدا اس سے خوش ہو. تو کوشش کرتی ہوں کہ میں واقعاً سب سے خوش رہوں, اور الحمدللہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوں.
یہاں پر خدیجہ کا مطلب بھی اگر آپ لغت میں دیکھیں تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے ختیجہ. ختیجہ بیٹی ہے فاطمہ کی. خدیجہ کی ماں کا نام فاطمہ ہے, بیٹی ہے خویلد کی. خویلد اور فاطمہ کی گود جب ایک بیٹی سے آباد ہوئی اور وہ بیٹی اتنی نورانی, اس قدر باطہارت ابتدا سے ہی وہ نور جو اس کو وہ احساس کر رہے تھے والدین, جیسے اس بچے کو دیکھا انہوں نے بے ساختہ طور پر کہا اس کا نام خدیجہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ جدا ہے, الگ ہے, دور ہے برائی سے, منفرد ہے. اور تبھی آپ دیکھیں واقعاً خدیجہ کی زندگی منفرد اور بالکل ہی ان کی شخصیت جو ہے وہ معاشرے سے الگ کٹ کے جو اپنے اصولوں پر چلتا ہے, جسے میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ بت شکن تاجرہ ہے, یہ رسم شکن شخصیت ہے, اور وہ اپنے نام کو واقعاً عمل کے ذریعے یہاں پر بتا بھی رہی ہیں. تو خدیجہ کا مطلب ہوا جو الگ, جدا, مختلف, اپنا راستہ, دین کا راستہ, اللہ کا راستہ, صرف اللہ اور توحید ان کی زندگی میں نظر آتا ہے اور کچھ نہیں معاشرے سے جو اثر نہیں لیتی. یعنی خدیجہ اور فاطمہ میں یہ ایک اشتراک سا نہیں لگتا آپ کو؟ فاطمہ کا مطلب بھی تو الگ کرنے والی, بالکل وہ جہنم سے الگ کرنے والی, اور یہ ظلمت سے. جب ہم جناب فاطمہ الزہرا پر گفتگو کریں گے تو وہاں میں تفصیل سے بتاؤں گی. بہت سی روایات ہیں جناب فاطمہ کے نام کے بارے میں, اور فاطمہ کو ہم اس طرح سے مقایسہ نہیں کر سکتے جناب خدیجہ کے ساتھ. فاطمہ ہے, ٹھیک ہے, اور خدیجہ بھی خدیجہ ہے, لیکن دونوں کا اپنا مقام, بالکل اپنا مقام ہے. تو وہاں انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے. نہ صرف نام میں جو خدیجہ اور فاطمہ ہے بلکہ القابات میں بھی بہت شرکت ہے. القابات میں کیا, بلکہ آپ جو قرآن میں ہم دیکھیں گے خدیجہ کو تو روایات جو اس آیات کی ذیل میں اس میں آپ دیکھیں پنجتن اور خدیجہ بہت ساتھ ساتھ ہے, عجیب مقام ہے. اسی لیے ایک عالم نے کہا کہ ہمیں تو یہ صلوات بتائی جاتی تھی کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا, لیکن اس نے کہا جب سے میں نے خدیجہ کے بارے میں میری معرفت بڑھی ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہوں اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و امہا و بعلہا و بنیہا. دل و جان سے اس ہستی پر ہمارا درود اور صلوات ہو. تو گفتگو اس سملیرٹیز اور ان کے زمانے اور ہمارے زمانے میں جو شباہتیں ہیں کہ ہم اور خدیجہ, ہم کہاں اس دور میں اور خدیجہ وہ اس دور میں, تو اس کے متعلق میں نے آپ کو کچھ بتائی. اور ایک اور جو سملیرٹی ہے وہ یہی ہے کہ زمانے کا کوئی پریشر نہ لینا, جس کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی کہ تجارت کے اعتبار سے جو ہم ایک اس عظیم ہستی کو مظلوم قرار دیتے, اس کا قرآن مظلوم ہے کیونکہ اس کے حق کو ہم ادا نہیں کرتے, اسی طرح خدیجۃ الکبریٰ بھی مظلوم ہے. وہ ہماری ماں ہے اور بہت بڑا احسان ہے, وہ فاؤنڈیشن ہے عورتوں کے لیے اور اسلام کے لیے بھی, رکن اسلام ہے, ستون اسلام ہے, وہ پلر ہے اسلام کی. اور اس کے باوجود ہم ان کو نہیں جانتے, ہماری معرفت ان کے بارے میں بہت کم اور حقیر ہے. ہم نے صرف یہ جان لیا کہ انہوں نے ایک بزنس کیا ہے, ایک لین دین کیا ہے, وہ بھی جو ظاہری بزنس, جبکہ حقیقی بزنس ان کا اللہ کے ساتھ تھا. جہاں رب نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم, کہ اللہ مال کو بھی خریدتا ہے, نفسوں کو بھی خریدتا ہے. تو خدیجہ نے جان بھی دی, مال بھی دیا, سب کچھ اللہ کو دے دیا. تو ہمیں یہ سکھایا, دیکھو ایک اور شواہد, کہ اس زمانے میں جہاں لوگ اتنے مٹریلسٹک بن رہے ہیں, جہاں لوگ مال و دولت و تجارت کی وجہ سے خدا کو بھول جاتے ہیں, تو خدیجہ بتا رہی ہے کہ نہیں, مال کا صحیح استعمال کیا ہے. اگر مال پاک ہو اور ایک پاک ہستی کے ہاتھ میں ہو تو وہ مال جو ہے وہ ہلچل مچا دیتا ہے, اور وہ مال کس طرح سے دائمی اور ابدی بن جاتا ہے. تو خدیجہ یوں درس دے رہی ہیں کہ مجھے اس تجارت کے ذریعے پہچانو جو میں نے اپنے رب کے ساتھ کیا, نہ اس ظاہری تجارت کی وجہ سے جس کو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. صحیح. اور کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہیں گی, کیونکہ میرے خیال میں جناب خدیجہ اس زمانے میں واحد خاتون تھی جو تجارت کرتی تھی. جی ہاں, اور آج بھی ورکنگ وومنس کے لیے بالکل یہ پوائنٹ تو اتنا مہم ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں بھی اٹھائیں گے کہ ورکنگ وومن ہونے کے اعتبار سے خدیجہ بہت ہی عظیم رول ماڈل ہے. کہ آج کل
جب عورت مستقل ہوئی, انڈیپینڈنٹ ہوئی, جب وہ خود کفیل ہو جاتی ہے, اپنا خرچہ خود اٹھا لیتی ہے, تو آج کل آپ دیکھیں کس قدر پرابلمس کریٹ ہونے لگ گئے ہیں.